مفتی محمد عامر کریم صاحب حضرات پہلی دفعہ ہمارے منڈی شاہ جیونا میں تشریف لائے ہیں۔ بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ ہم نے ان کو ادھر بلانا ہے اور کچھ بزرگوں کی خواہش تھی، تو میں تھوڑا سا مختصر تعارف ان کا کرواؤں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک عیسائی کے ساتھ مناظرہ کیا تھا۔ اس عیسائی کو تو شاید اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید و سنت کی سمجھ نہ دی ہو، لیکن مفتی محمد عامر کریم صاحب کو عیسائی کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اللہ نے سٹیج محمدی دیا ہے۔ جس سٹیج پہ آج وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، مزید وضاحت وہ اپنے اس خطبے کے اندر انشاءاللہ کریں گے۔ اب میں دعویٰ دیتا ہوں مناظر اسلام مفتی محمد عامر کریم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونعبده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السامعين الحاضرين الموحدين مسلم موحد مجاہد ساتھیوں، بڑی عاجزی اور انکساری نال درخواست ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام میرا آنا اور تمام علماء کرام دا آنا، تواڈا تشریف لے آنا، ساڈا سنانا تواڈا سننا محض اپنی رضا رحمت واسطے قبول و منظور فرمائے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا مقدس معلا کلمے رب ذوالجلال والاکرام دی ذات با برکات واسطے خاص، جو اس کائنات دا اکیلا مشکل کشا حاجت روا داتا دستگیر پالنہار، زندگی اور موت دا مالک، نفع اور نقصان دا مالک، مختار کل، عالم الغیب ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہادی سبل خاتم الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی رسولہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اشرف الطف احسن اکمل وسط خاص، جو اس کائنات دا تنہا قائد، امام، مقتدا، پیشوا، رہبر و رہنما، متبوع اور مطاع، ہادی اور مہدی، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، تابعین اعظام، ائمہ محدثین کرام دی پاکیزہ ہستیاں واسطے، جنہ دی مسلسل رات دن دی انتھک محنت دی وجہ تو ساڑھے تک صحیح دین اپنی صحیح شکل و صورت دے اندر پہنچا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد ایک ایسی قوم، ایک ایسی جماعت بھی گزری ہا جد متعلق اللہ کریم فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس زمانے دے اندر سارے نالوں میں انہوں افضل تے اعلیٰ تے عرفہ تے سب نالوں فضیلت عطا فرما۔ بنی اسماعیل تو پہلے
اللہ دی اس کائنات تے انہاں دے نال دا فضیلت والا اللہ نے کوئی نہیں بنایا. پر اللہ فرماندا ہے انہاں دے صاحب فضیلت صاحب مقام ہون دے باوجود میں نبوت بھی انہاں دی قوم دے اندروں نبیاں نو دیندا رہا، کتاباں بھی اسے قوم دی زبان دے اندر نازل فرماندا رہا. منصب خلافت و امامت اور مسند امامت و خلافت دی ذمہ داری بھی انہاں نوں دتی. اس دے باوجود انہاں ایو جائیں بول بولے ایو جائیں عمل کیتے جنہاں دی وجہ تو میں انہاں نوں کئی سزاواں دتی. کدی انہاں دیاں شکلاں بگاڑ دیتی، کدی انہاں دے اتے عذاب دے گمکار لا دیتے، حتیٰ کہ انہاں نو مسند خلافت تو بھی ہٹا دیتا، انہاں نو منصب امامت اور خلافت کو بھی مزول کر کے انہاں دی جگہ بنی اسماعیل نو لے آندا ہے تے انہاں دے اوتے کلمہ پڑھن دے باوجود ارتداد اور کفر دیاں گواہیاں میں اپنے کتاباں تو دیوائیاں اور انہاں دے اوتے لعنتاں اپنے رسولاں دی زباناں تو کرائی. اللہ قوم بھی بڑی فضیلت والی، انہوں نے امامت واسطے بھی منتخب کیتا ہے، نبوت واسطے بھی منتخب کیتا ہے، انہوں نے وچوں انبیاء نے کتاباں واسطے بھی انہوں نے منتخب کیتا ہے. انہوں کیڑا ایو جیاں کم کیتا ہاں جس دی وجہ تو ایڈے عذاب الہی دے شکار ہوئے کہ حتیٰ کہ انہاں دیاں شکلاں بھی بازے دیا بگاڑ کے انسانی شکل ہی کوئی اللہ نے کڑ دیتا. اللہ فرماندا ہے انہاں دا ایک کام تا کیا کتاب اللہ دے حروف نو تبدیل کر دے. پہلا کام انہاں دا کیڑا ہے حکم جڑا اللہ والو ملے آئے اس دے اندر کمی پیشی کر کے انہاں نو بدل دے. اللہ اکبر. اللہ فرماندا ہے سمجھتا آ رہی ہے تو میری گل دے کے نہیں آ رہی؟ شابش اچھا ہاتھ کھڑا کرو جنہاں نو سمجھ آ رہی کوئی نہیں. بہرحال گل پوری سن کے تو پھر ہاتھ کھڑا کریں گے. اللہ فرماندا ہے وَإِذْ قُلْنَا او ویلا یاد کرو جڑ ویلے اساں انہاں نو آرڈر دتا. اے اللہ کیڑا ڈر دتا ہے؟ اللہ فرماندے ادخلوا هذه القرية میں انہوں نے آرڈر دیتا جو اس شہر دے اندر اس قریہ دے اندر اس بستی دے اندر چلے جاؤ تے جانا کی میں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا جلے اتھو گزرن لگنا ہے اللہ دے گے سجدہ شکر بھی ادا کر دے اور جانا ہے تے ایک گل نال ایڑی کرنی ہے وَقُولُوا
تے نال نال زبان دے نال اے بھی آکھنا ہے اللہ تو سانو دشمن کولو بھی نجات دیتی ساڈے واسطے نبی بھی بھیجے فرعون نو بھی غرق کر دیتا ہے اللہ تے تو سانو لے آندا ہے اللہ اتھے ول بھی اساں بچڑے نو معبود بنایا تے او دے ولوں بھی سانو نجات دیتی میرا اللہ تے ول جڑیاں جڑیاں کمیاں جڑیاں جڑیاں غلطیاں جڑیاں جڑیاں کوتاہیاں ساڈے کولوں ہوندیاں رہیاں اللہ اساں انہاں دے تیرے کولوں نال نال معافی بھی منگ رہے ہیں حتتن اے اللہ پچھلیاں ساڈیاں غلطیاں معاف چا کر آئندہ سا کوئی غلطی نہیں کریں گے تے اللہ نال اللہ پاک فرما رہے ہیں نغفر لکم خطایاکم اسا توڑیاں پچھلیاں غلطیاں ساریاں معاف کر دینی ہیں اللہ فرماندہ ہے مختصر کر رہے ہیں میں گلوں جلے او لنگے دروازے والوں او بیٹھ کے تے گسیٹیاں کھا کے گزرن لگ گئے انہاں سجدہ کوئی نہ کیتا تے اللہ فرماندے جڑا لفظ میں انہاں نو آکھیا جو تساں آکھنا ہے حتتن اللہ غلطیاں معاف چا کر او حتتن دی بجائے آکھن لگے ہنتتن 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 حتتن تے ہنتتن فرق تو سب کرنا کتنا فرق ہے اللہ اکبر ایک کو حرف اضافہ کیتا ہے کتنا اضافہ کیتا ہے ایک حرف قوم فضیلت چھوڑ لئی ہے نا کسا ہونا دی بڑی فضیلت تو تبدیلی کی نہیں کیتی ہے ایک حرف حکم ملے آئی آنکھو حتتن انہاں کیا کیا حنتتن اللہ فرماتا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم جڑا ڈرتے حکم میں انہوں دیتا انہوں بدلی کر لیا تے ول اپنی مرضی دی گل کرن لگے اللہ فرماندا ہے ول میں کے کیتا تے میں اس موقع تے کے کردا واں اللہ تو کی کیتا تے کے کردا واں اللہ فرماندا ہے فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء میں تو عذاب الہی دے غمخار لا دیتے عذاب تو ان دی شکل دے اندر اللہ فرماندا ہے میں تو عذاب بھیجتا عذاب الہی دے شکار ہو گئے ہن ویکھ لو اللہ تا اے پیا فرماندا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جڑیاں عورتاں اپنے بچیاں نو دودھ پلاونا چاہدیاں تے مکمل مدت اگر دودھ پلانا چاہدیاں تے اللہ فرماندا ہے حولین کاملین حولین کاملین مکمل مدت نہ پلانا ہے تے پورے 2 سال پلانا ہے اے تو زیادہ پلاون دی اجازت کوئی نہیں تے ول بادشاہ کے امام صاحب فرماندن صلاتون شہرا 30 ماہ جنہ ایک نقطے دا اضافہ کیتا ہے انہاں دا کے بڑے آئے تے جڑے کٹھے ایک حکم دے اندر 6 مہینے دا اضافہ کر لیا ایک دن بھی نہیں ایک ہفتہ بھی نہیں 6 ہفتے 6 دن بھی نہیں 6 ہفتے بھی نہیں کٹھے 6 مہینے دا فاصلہ تو ولکہ پوچھیا حضرت سے اے دسو اے 2.5 سال انہوں پتہ لکھے سورۃ لقمان دی تفسیر دے اندر حملہ و فصالہ فی عامین
یہ اندر لکھ دے بادشاہ قرآن کریم نو دیکھو تے 2 سال تو زیادہ ایک گھٹی پلانا حرام ہے، اس کو ایک گھٹی ود کے پلانا حرام ہے۔ تے ساڈے امام صاحب فرمایا ہے 2.5 سال، اگر ساڈے کولو دلیل پوچھو تے سانو دلیل کوئی نہیں ملی، دلیل یہی نے کہ 2 سال تو زیادہ پلانا حرام ہے، پر اساں تاں بھی 2.5 سال پلانا ہے، کیوں؟ ساڈے کولو دلیل نہیں، شاید ہو سکتا ہے جو امام صاحب کولو دلیل ہوگی۔ کمال ہے۔ ایک اور بزرگ لکھ دے، وہ پتہ کیا آگیا؟ قَدْ قَالَ الْحَقُّ وَالْإِنصَافُ أَنَّ التَّرْجِيحَ فِي هَٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلشَّافِعِيِّ۔ او کہندے جناب جی جلے 2 بندے خرید و فروخت کر رہے ہیں، ایک مال بیچ دو پہ ہے تے ایک لیندا پہ ہے، اس ویلے لیندے ٹائم تے دیندے ٹائم اگر میاں او کھلوتے اٹھے ہوئے جگہ نہ بدلی کیتی ہوئے، سودا باویں پکا بھی ہو گیا ہوئے، پیسے بھی باویں دے دیتے، پر او پیسے واپس لے سکتا ہے، او اپنا سودا واپس لے سکتا ہے، اجازت ہے۔ تے جنے جی ساڈی فقہ دے اندر اے دی اجازت کوئی نہیں۔ ہن اگے لکھ دے امام شافعی بھی فرمایا اجازت ہے، آدھا یار او بھی امام ہے، او بھی امام ہے۔ امام شافعی فرماتا ہے اجازت ہے، تے امام ابو حنیفہ صاحب فرماتے ہیں اجازت کوئی نہیں۔ ہن اساں کیڑے پاسے جاؤں؟ آدھا حق ہے جو امام شافعی دا مسئلہ سچ ہے، تے سچ دی وجہ اے ہے جو اوتے کولو حدیث موجود ہے، من جہت الاحادیث والنصوص، اوتے کول نص موجود ہے، حدیث موجود ہے، رسول اللہ کا فرمان موجود ہے صلی اللہ علیہ رسولہ وسلم۔ پر آدھے ایسا نہیں مننا، تو کیوں نہیں مننا بادشاہ؟ آکھے نحن المقلدون یجب علینا تقلید امامنا، اساں اس وقت نہیں مننا جو ساڈے اتے ساڈے امام دی تقلید فرض ہے۔ ہن جنہ ایک نقطہ بدل کیتی ہے او دا حال سن لے، قرآن دے نال حدیث ہونی چاہیے، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا، قرآن تے حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسولہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں صحابی نو، اے میرے صحابی جلے سمن لگے وضو کر لوی، ول سجے پاسے تے سمن آئے تے ول کے کرنا ہے، فرمایا اینی کریں اور دعاواں پڑھ دے جلے آخری دعا تو پڑھنی ہے، اس ویلے اے دعا پڑھنی ہے، اللہم اسلمت نفسی الیکا ووجہت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجأت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ بعض حدیثوں دے اندر الفاظ مختلف لیکن بخاری دی الفاظ ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر دعا سکھا رہے تے ول فرمایا صاحب نو یار ایک ویری دوڑا کے مینوں سنایا، او سناون لگا ہے، دعا سناندا آ رہا ہے، سناندا آ رہا ہے، سناندا آ رہا ہے، تے جلے ویلے پہنچا اس مقام تے آمنت بکتابک الذی انزلت، اگے آکھیا وبرسولک الذی ارسلت۔
اللہ دے پاک پیغمبر کے سکھایا ہے نبی کلذی ارسلتا، صحابی کیا پڑھے ہے رسول کلذی ارسلتا، باقی الفاظ سارے اوہ نا، نبی کا دی جگہ تے رسول کا کیا خیال ہے؟ اللہ دے نبی بھی انت رسول بھی ایویں نا، جیویں نبی دی نبوت مننا ضروری ہے انجے انہاں دی رسالت مننا بھی ضروری ہے، نبی بھی تے رسول بھی دوویں چیزاں نا۔ پر اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن جلے پہلے دعا سی کئی زبانہ دیتی جے تو آخری دعا پڑھ لمیں والنتیجہ کے نکلنا ہے اللہ والو تیرے اتے ایک محافظ مقرر وجنا ہے تے او تیڑیاں حفاظتاں کرندہ رہے ویسی تے دوسری اللہ دے پیغمبر نے ضمانت دیتی اگر تو اے دعا پڑھ کے سائیں پویں دنوں موت بھی آونجے تیری زندگی ختم بھی ہو ونجے اور رات تیری زندگی دی آخری رات ہوئے تے تینوں موت بھی آ گئی تے ایمان والی موت آنی ہے تے اس دے ایمان دا گواہ میں آپ ہونا ہے۔ آپ ضمانت دے رہے ہیں نا، انہاں جلے پڑھیا رسول کلذی ارسلتا آپ فرماند اللہ نہیں اور میری ضمانت کوئی نہیں، لا اور میری ضمانت کوئی نہیں، میری ضمانت کوئی نہیں، میں اس گارنٹی دا ضامن کوئی نہیں جڑی میں گارنٹی دے رہا می اللہ دے پاک پیغمبر کیڑی وجہ ہے ہنے تے تساں آپ پہ ضامن بن دیا نے آپ گارنٹی دیتی ہے اور فرماندے اللہ اور کیوں لا فرما رہے ہو؟ فرمایا میں سکھایا نبی کلذی ارسلتا تو تم پڑھے رسول کلذی ارسلتا جڑا لفظ میں سکھایا ہے اوتا ہے کیویں وٹایا ہے جے جو آپ وٹا لے ہے تے ول جڑی ضمانت میں پیا دیندا مو او دا میں ضامن کوئی نہیں۔ میں ضامن اچھا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسولہ وسلم نے تو سکھایا ہے کہ جنازے پڑھنے کا طریقہ پہلی تکبیر تو بعد سورہ فاتحہ دوسری سورت تے اور ساتھے کو سوڑ لیا کرو پہلے تو سنا ثابت ہی نہیں وجل سناؤ کا ایک ہی تھوڑی کھلایا نماز تو پہلے جڑی نیت کر دائے میں ایک حضرت کو پوچھیا میرے نال بحث میں کہ حضرت اتھے میرے دو سوال ہیں اکھن لگا جی میں کہ جی پہلا سوال ہے مسجد ہے 3 منزلی مسجد کی نہیں منزلی طائع خانہ ہے ڈبل سٹوری ہے مسجد ہے ہن طائع خانہ تے مقتدی تے ڈبل سٹوری تے بھی تے ہن مقتدی نیت کیویں کرے جڑا اتو کھلوتا ہے سبحان کمال ہو گئی میں اگر تو نہیں اکی وہ مسلط کھلو کے آدھا جی میں بھی پیچھے اس امام ہوں امام آپ بن رہے ہیں آنکھ تک یہ پیچھے اچھا دوستو یہ سرکی اردو پنجابی یہ شریعت ہے بلسان عربی مبین قرآن تے واضح عربی زبان چاہے نا پھر ضرور
نبی نے جڑا سکھایا، صحابہ نے پوچھا کیف نصلی علیکا، کیویں درود پڑھی؟ آپ فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک اے درود پڑھیا کرو۔ تے ان کے پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت، یہ ہے کتے ثابت؟ بھئی رسول اللہ نے صحابی نو ایک لفظ پڑھیا ہے، نبی کے دی جگہ تے رسول ہے، آپ نے اجازت نہیں دیتی، اجازت نہیں دیتی۔ تعالی فرماتا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے میری شریعت نال نہ ایویں کیتا، میں تو العذاب دے گمخار لا دیتے۔ تے ول پتہ انہاں ایک کم ہور کیتا، اے وی سمجھ لو کیڑا کیتا؟ تھکے ویندے ہو بھائی میں تھوڑے نال زیادہ تھکا ہوں، قریب قریب آ جاؤ، اگے آ جاؤ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، آج اگے آ جاؤ، آ جاؤ۔ اللہ دے گھر وچ گھٹنے گوڈے چھوڑ، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو ایماندارو، اس ویلے ایماندار تا صحابہ کرام پہ معصومات کڑے قطار شمار دے اندر آئے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے خبردار خبردار، میں تو انو ادب سکھا رہا، تو سو انجے نہیں کرنا او جیویں اہل کتاب کتاب اللہ کیویں نہیں کرنا۔ اللہ فرماتا ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ صحابہ کرام دے راعنا، اللہ دے پاک پیغمبر ذرا مٹھے ہو، ذرا سانو سوال کرن دا موقع دیو، مسئلے سمجھن دا موقع دیو، ذری تھوڑی جئی سانو مہلت دیو، ذرا ساڈی طرف توجہ فرماؤ، ساڈے سوال وال توجہ فرماؤ۔ اے دے واسطے لفظ استعمال کریں دے ہوندے انا راعنا۔ اہل الکتاب نے سنیا، انہاں بدبختاں نے اس لفظ نو تبدیل کر دیتا تے آکھن لگے راعینا۔ کتنا اضافہ کیتا؟ راعینا دا معنی تو سن لے، تے راعینا کہ آخدے ہو اپنے زبان دے اندر چرواہا آجڑی، یہ آخدے ہاں جی، وہ آخر لگے جی معاذ اللہ اے ساڈا چروائے، حالانکہ فعل دے اعتبار نال کوئی الزام نہیں، جو سارے انبیاء بکریاں چرائی، لیکن نسبت دے اعتبار نال گھٹیا لفظ ہے، اس واسطے مقصود ہے رسول اللہ دی گستاخی معاذ اللہ۔ ساڈا چرواہا جلے انہاں اے آکھیا، اللہ پاک فرماندے ایتھا ایک گل یاد رکھنی، اللہ فرماندے راعنا، لفظ بھی صحیح معنی بھی صحیح، لفظ بھی صحیح معنی بھی صحیح، آکھن والے بھی صحیح، لیکن اس لفظ تو دشمناں نے بدلے کر کے گستاخی مالا مانا لون دی کوشش کیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے جیڑا صحیح لفظ میں
صحیح مانا ہوئے تے دشمنوں تو ایسا مانا لے کے میرے نبی دی گستاخی دا پہلو نکالنا چاہے میں اپنے پیغمبر دا اتنا احترام بحال رکھدا میں اس صحیح لفظ نو بھی بدلی کر دینا تے اس صحیح لفظ بھی بولن دی اجازت نہیں دینا ہوندا اللہ اپنے نبی دی گستاخی برداشت رائنا صحیح لفظ مانا بھی صحیح ہے نا لیکن مخالفین نے غلط مانا لون دی کوشش کی تھی لفظ بدلی کر کے اللہ فرمائے میں اپنے نبی دا ایڈا احترام کرنا کہ میں اس صحیح لفظ بھی ختم کر دیتا اس لفظ نو بھی بدلی کر دیتا ہے بولن دی اجازت نہیں دیتی ہن مینوں یہ دسو جڑی گل اصل میں ہن تانوں سمجھاونی ہے جیڑا اللہ صحیح لفظ چوں غلط معنی کڈ کے گستاخی دا پہلو کڈیا جائے او بولن دی اجازت دیندا نہیں نہ دیندا نہیں نہ دینا نا صحیح لفظ اللہ بدلی کر دینا ہے مطلب ہے کچھ ہے کہ قرآن کدی بھی نبی دی گستاخی برداشت کر سکتا اللہ نبی دی گستاخی برداشت کر سکتا جے صحیح لفظ تو بھی مخالف غلط معنی لے کے گستاخی کر دے اللہ اس نو بھی بدلی کر دینا ہے ایویں نا چلو ول پڑھیے قرآن سمجھئیے سورۃ نام نکلی آیت نمبر 50 اللہ فرماتا ہے میرا پاک پیغمبر انہاں آخ قل اے میرا پیغمبر انہاں آخ اللہ سیاں میں کہ آقا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ اے میرے پاک پیغمبر انہوں آکھو کہ میں مختار کل نہیں میں مشکل کشا نہیں میں حاجت روا نہیں میرے کلو اللہ دے دیتے ہوئے خزانے کوئی نہیں تے نال انہوں آکھ اے بھی نال نال سمجھا ولا اعلم الغیب تے میں عالم الغیب بھی نہیں تے ولا اقول لکم انی ملک انہوں نال اے بھی سمجھاتے آکھ میں نوری فرشتہ بھی کوئی نہیں جڑا حکم قرآن رسول کو خود اخبار آئے وہ گستاخی ہو سکتی بولو تو مسئلہ سمجھایا نا جڑے صحیح لفظ چو گستاخی دا پہلو نکلدا ہوئے اللہ سو صحیح لفظ بولن دی اجازت نہیں دینا تے ہن اللہ اخبار ہے آنکھوں میرے نبی صلی اللہ علیہ رسول وسلم کہ میں عالم الغیب نہیں میں نوری فرشتہ بھی نہیں تے میرے کو اللہ دے خزانے بھی نہیں تے نالا قل انما انا بشر مثلکم تے میں توڑے ورگا ذاتن بشران جویں تسو انسان ہوئے میں بھی انسانا پر ذات میری توڑے ورگی ہے مقام توڑا میرے ورگا نہیں جو الیہ میرا منصب رسالت نے تے توڑا منصب امت نے ذات توڑے ورگی پر توڑا تساں مقام اچ میرے ورگے نہیں خیر اے ہن قرآن گستاخی کر سکتا ہے نہیں نہ کر سکتا آخری قرآن تے بھلا گستاخی کیا ہوندی ہے وہ بھی دسیے نہیں تو قرآن وچ گستاخی کیڑی شے نو ہے چلو پوچھئے قرآن تو اللہ فرماتا یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجعروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط
وأنتم لا تشعرون. اللہ فرماتا ہے خبردار اے ابو بکر صدیقہ، عمر فاروقہ، عثمان غنیہ، علی حیدر کرارہ، طلحہ زبیرہ، صہیب رومیہ، سلمان فارسی، سیر صحابہ کرام دی جماعت رضی اللہ عنہم اجمعین. تہاڈا مقام بھی بڑا اعلی ہے، پر میرے پاک پیغمبر دا مقام تہاڈے مقام نالوں بالا ہے. خبردار خبردار باد ابا مولانا ہوشیار، میں تانوں ادب پیا سکھانا، احترام پیا دسنا، مقام پیا دسنا اپنے پاک پیغمبر دا. جس محفل دے اندر، جس میٹنگ دے اندر، جس پروگرام دے اندر تو سبھی موجود ہو تے میرا پاک پیغمبر بھی اتھائی تواڈے کول موجود ہوے. اللہ پاک فرماندے ہیں خبردار پہلا کم، پہلا ادب میرے پاک پیغمبر دا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تسا اپنی آواز میرے پاک پیغمبر دی آواز نالوں اچھی نہیں کڈنی. یہ پہلا احترام جرا قرآن سکھا رہے ہیں. تھوڑا ویکھو آ گئے تاج والے کتھے ہے جی آتے گئے. تو ول تقریر آپ کر رہے ہو، کڑکار مچایا ہوگا سٹے مسلط بھی آپ، خطاب بھی خود. نبی دے سامنے اچھی آواز کڈن دی اجازت نہیں، جیڑا اچھی آواز کڈے اے گستاخی قرآن دستا پیا. تے ہن جیڑا نبی بھی موجود تے سٹیج تے خود خطاب کرے، سمجھ آئی؟ اچھا دوسری گل، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. جویں ایک دوجے نوں اونچا اونچا آواز مار لیندے ہو، فلاں حضرت صاحبہ، فلاں قاری صاحبہ، فلاں خان صاحبہ، فلاں ملک صاحبہ، فلاں مہر صاحبہ، فلاں جام صاحبہ، فلاں بریان صاحبہ. اللہ پاک فرماندے ہیں خبردار خبردار میرے پاک پیغمبر نو اس طرح تو سڑ مارن دی قطر اجازت کوئی نہیں. جے انہاں دو کماں دے وچوں کوئی ایک کم وی ٹھیک پیا تواڈے کولوں، میں تواڈے حق دے اندر نتیجہ کے کڈساں. اللہ پاک کے نتیجہ کرنا ہی اللہ پاک فرماندے ہیں تحبط اعمالکم، میں تواڈے ایمان تے اعمال سارے ضائع تے برباد کر دیاں گا، کوئی ایک عمل بھی تواڈا قبول نہیں کرنا. تو ہن جڑا اتھو آکھے یا رسول اللہ انظر حالنا اسما قالنا ادرکنی یا رسول اللہ، تو کئی تو حضرت ایڈے ہوندے جو آدم بن کے جاؤں گی دلہن سفید داڑھی تو بندہ کے دلہن سبحان ہے عجیب. تو بلکہ آدھے جی میں رسول تے عاشق ہو گیا. ہن بندہ مولوی نو آکھے مولوی صاحب آکھے جی یار میں تیرے پیو تے عاشق ہو گیا، انہوں خطرہ ہونے لگا بھئی اے میرے پیو تے عاشق کیوں ہو گیا؟ اے ایڈا بدتمیز ہے میں رسول تے عاشق. کام دیکھتے بھئی جیڑا اس طرح کھلو کے آواز دے دے اللہ سے یہاں کتھوں نہیں دینی. قرآن دے نال حدیث ہی ہونی چاہیے نا کہ نہیں ہونی چاہیے. میرا ایک جات یہی مناظرہ، انہیں کہا جی بادشاہ رسول اللہ سن اللہ دے پاک پیغمبر سن. میں انہیں کو سوال کیتا اے دس اچھی آنکھو تاں سن دن ایستا آنکھو تاں سن دے کی بین. وہ کہا جی ہولے آنکھو تے وقت سن دن. میں کہا بھئی تو حدیث تے مخالفت کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم دا صحابی دروازے تے آیا ہے، اے نہ اندر ہے، رسول اللہ دروازے تے آیا شڈ مارے آواز دیتی تے انہاں جواب دیتا سلام دا. آپ فرمائے السلام علیکم یا سعد.
انہوں فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، لیکن حولو رسول اللہ نہیں سنے. آپ پھر فرمائے السلام علیکم یا سعد. انہوں بتا کیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ نے نہیں سنے حدیث. پھر فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا سعد. انہوں پھر فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ پیچھا او یار تھوڑی قسم صدیق فاروق بھی نال واپس چلیے جا رہے ہیں دوڑ آئے. او جناب بڑی نصیب جاگن دیر بعد میرے دروازے تے آئے ہو. رحمت آیا میرے دروازے تے پیچھا کدے ہٹیا میں نین میں صدقے ونجان اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے آؤ. اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینا او سعد میں پہلے جو شد مارے آئی آواز کیوں نہیں دیتا؟ جواب جڑے جی میں جواب دیتا ہے آکے میں نے سنیا کہ ولم اسمع کا میں سنوایا جو نہیں. ایک دیوار دا فاصلہ وہ جلب حدیث دکھائی وہ مولوی کو اس کا جواب کوئی نہیں. اگلے ٹرم میں چوس گل کر دیتا کہ اچھا آنکھوں تا تاں سن ہولے نہیں سنتا زور دا آنکھوں. پھر تو جلے میرا نمبر لگ گیا. میں کہ اللہ فرما دے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خبردار جو اچھا سڑ مروئے تول ایمان نہیں بچدا. میں کہ حضرت ہولے چھٹو تے سن دے نہیں اچھا دے تول ایمان نہیں رہندا. تو سن کیڑے پاسے ونجنا ہے؟ میں کہ جی سن دے کہ جی سن دے. اچھا میں کہ مدینے علی مسجد آمین کی میں آکھ دینا کہ جی اچھی آکھ دے. تو میں کہ او بھی سن دے. پھر چوپ جی او سن دے جڑا کم نبی دے سامنے ہوئے آپ سنن تے روکے نہیں روکے بنا دے. اے جی سن دے او نہیں سن دے. خیر اے اللہ سیاں تو جو پابندی لا دیتی ہے سڈ بھی نہیں ماننا آواز بھی نہیں دیونی. تے اللہ سیاں سب مسئلہ ول کہندے کولو پوچھو مسئلہ بھی پوچھنا ہویا شاہ ول سانو ضرورت بھی پے سکدی آپ دی مشورہ بھی کرنا ہویا مسئلہ بھی پوچھنا ہویا ساڈے حاکم بھی ساڈے امام بھی اللہ دے پاک پیغمبر نہ پے اللہ سیاں ول سا کیویں کروں. اللہ فرماندا ہے میں تو انو دسنا تو سکی میں کرنا ہے اللہ سکی میں کرنا ہے. اللہ فرماندا ہے آکے دروازے تے کھلو رہ گئے کرو بغیر دستک دیتے بغیر شد مارے بغیر آواز دیتے تخرج الیہم لقال خیر اللہم. میرا پاک پیغمبر آپ اپنی مرضی دے نال بہر تشریف لیا میں قریب آکے ولا کے پچھ گدا کرو احترام نال. لیکن دیوار دا فاصلہ میرا پیغمبر آرام دے اندر موجود ہوئے استراحت فرما رہے یا عبادت کر رہے ہیں یا درد پیا دیتا ہے. خبردار ایک دیوار دے بارو کھلو کے بھی توانو صد مارن دی اجازت کوئی نہیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات
اکثرهم لا یعقلون. اللہ فرماندا ہے ایک دیوار دا فاصلہ باہروں کھلو کے آواز دیتی تے عمل سارے ضائع ہو ونجن نالے میرے سمجھاون دے باوجود جڑا ایویں کرے او اکثر احمق تے جاہل تے بے وقوف ہو. اے ہے گستاخی. نبی نو بشر کہنا گستاخی نہیں قرآن کے آیا. نبی نو عالم الغیب کی نفی کرنا گستاخی نہیں قرآن آیا. مختار کل کی نفی گستاخی نہیں قرآن آیا. تو انہوں سمجھایا نا جی تو موڈ بدھا ہے یاد بدھا نہیں. صحیح لفظ ہوئے معنی بھی صحیح ہوئے گستاخی دا پہلو مخالف کٹھن لگے اللہ لفظ بدلی کر کر لفظ نہیں بولن دے گا. اللہ تے اللہ فرماندا ہے انہاں ایڈی تبدیلی کیتی تے اتو کے آیا عذاب آ گیا تے اسا کیڑی تبدیلی کیتی ہوئی ہے. اللہ گواہی نے جتھے نماز بھی وکھری روزے دے احکام بھی وکھرے حج دے احکام بھی وکھرے. اللہ اکبر. ٹائم ختم تو نہیں ہو گیا. بہرحال امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ہیلے دیا مثالہ دے دے دو مثالہ بیان کی تھی بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم دی حدیث ہے. قرآن کریم دے اندر بھی ہے کہ جیڑا خاوند گھر نہیں بساندا گھر آباد نہیں کردا بساندا نہیں تے طلاق بھی نہیں دیندا خرچہ بھی نہیں دیندا طلاق بھی او خاتون کے کرے انہوں اجازت ہے خلا لے خلا شریعت حکم قرآن بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی خلا نہیں لے شریعت طلاق ہی لینی پہ کھلا ہے نہیں. انہوں پوچھا حضرت انہوں ایک بندہ گھر آباد ہی نہیں کردا خرچہ بھی نہیں دیندا طلاق ہی نہیں دیندا بیوی نو بیوی نہیں سمجھدا وہ بیچاری کدے ونجے کھلا ہی نہ لوے. انہوں نے کہا دا حال ہے او سکے کیڑا حال ہے او سکے چاندنی واسطے مرتد ہو ونجے ارتدن الاسلام مرتد ہو ونجے مرتد ہون تو بعد نکاح ٹوٹ وئی سی خلا نہیں کرنا رستہ کیرا وکھایا. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسولہ وسلم دی حدیث ہے جڑا بندہ قسم کھا بے تے ول ویکھے بھئی اگلا کم تا نجائز ہے ایک قسم تا نہیں کھاونی مائی مجبور ہو گیا او کم کرے قسم دا کفارہ دے دے. قرآن کریم 7ویں سپارہ دے پہلے صفحے تے قسم دا کفارہ موجود ہے. حدیث دے اندر بھی کفارہ دے دے. ٹھیک انہوں نے کہا بھئی نہیں جی قسم حد الوسط بالکل نہیں توڑنی توڑنی اجازت ہی نہیں. انہوں نے کہا ایک بندے ویکھیا انہوں نے کہا بھئی اس خاتون جیڑا بھی شادی کر سی ایڈی مئی سے بھائی نے طلاق دے چھوڑ ہن اودے واسطے ہیلا بنایا بھئی اودے کول قسم چوا لو بھئی ادھر تیری شادی کرانے ہیں تینوں رشتہ دینے ہیں پر تو قسم کھا لے کہ میں اس نو طلاق نہیں دے گا. ٹھیک اس قسم کھا لئی طلاق نہیں دیاں گا او مئی صاحبہ نہ گھر آباد کر دیئے نہ خاوند گھر نہ دی اجازت نہ گل لگے سا ہن مجبور ہو گئے بھئی کیڑا مسئلہ بن گیا یار پھینو لگیا میں ادو قسم چاہ کھلو تبھی طلاق نہیں دینی اے کرمے ماری گھر آباد نہیں کر دی ہن کراں تے کراں کہ مسئلہ کی بننا. انہوں نے کہا بھئی کوئی ضرورت نہیں قسم نہیں توڑ سکتا بس پکی گل ہے. اللہ دے بندے ادھر راہ کڈو قسم توڑ دے بھی بیچارہ طلاق دے وے چلو قسم دا کفارہ نہیں جی نہیں قسم پکی ہے نہیں توڑ سکتی فلال. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر حل سبیل ہو سکے حل ہے. انہوں نے کہا حل کیا ہو سکے ایدی ہور ہمشیرہ نال یا ایدی امی جان نال جڑی او دے واسطے وزیر محرم بن گئے
او دے نال مکالا کر لے، نکاح ختم ہو جائے گا، طلاق دینے تک قسم توڑنے کی ضرورت ہے. یہ حال ہے، پورا نظام وکھرا عجیب مسئلہ. تے انہاں ایک حرف بدل کیتا، نتیجہ کیا نکلے؟ ہائے ہائے ہائے. اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. او ویلا یاد کرو جڑے ویلے تساں اے کم کیتا بھتیجے نے چاچے نو جائیداد دی وجہ تو قتل کر دیتا ہے، تے ول او دے لاش چاہ کے مخالف قبیلے دے دروازے تے چھوڑ دیتی ہے. راتوں رات ول انہاں نو پھد کے زنجیراں دے اندر جکڑ کے لے آندا ہے، ڈھک بھی دیتا ہے، نال کے ساتھ دا مطالبہ بھی کر دیتا ہے جو اے ساڈے چاچے ہونے دے قاتل نے، ساڈا مخالف قبیلہ ہے، لہذا ہن اساں کے ساتھ گرنا ہے. جلے جھگڑا ہون لگا تے اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی اٹھائی موجوداً. کئی بندے آکھیا بادشاہ آپس دے اندر کیوں لڑ دے ہو یارو، آؤ موسیٰ علیہ السلام کو بہنے آئے، اے اللہ دا پاک پیغمبر ہے، مسئلہ رسول دی عدالت دے اندر پیش کرنے آئے. آپ مسئلہ حل ہوئے سی تے ساڈا بھی مسئلہ حل ہو بننا ہے. انہیں آکھا چلو ٹھیک ہے بھئی لگے گئے ہوتا. جلے اللہ دے پاک پیغمبر کو پوچھیا تے اللہ پاک فرمایا انہوں آکھو پہلے تساں ہن تو نہیں بت پرستی کر دے رہے، ہن او دا حل لے آئے، پہلے توبہ کرو تے ور تہاڈا مسئلہ حل کرنا ہے. آکھے کیویں توبہ کریے؟ آکھے اسے بچے نو ذبح کر دیو. گاں گئے ذبح کر واپس آ گئے. انہوں نے آکھے یہ تب ساڈا مقبول نہ ہے، ہوڑے دی گستاخی کریے بادشاہی کوئی یہ تو مصیبت ہے. وقت اللہ دے پیغمبر بولو جی جناب سانو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، کوئی وضاحت فرماؤ. انہاں کہا کہ وضاحت فرمائی او سی تو سلطفتی تا ہے سانو پتہ ہے جی پر اسا تو کول عمر تا نہیں پوچھ سکتے کیوں جی ہونے. چلو آڈر آ گیا. ہاں جی لا فارزوں والا بکر، بھئی نہ چھوٹی ہوئے نہ زیادہ بڑی عمر دی ہوئے، درمیانی ہوئے. وقت گئے وقت پیچھا آ گئے. اوہو ایک مسئلہ ہو رہ گیا، ایسا نہیں پوچھ سکتے. او جی وہ کہنا رہ گیا؟ او جی ایسا اے نہیں پوچھا جو یہ دسو او دے کولو کوئی ذاتی کم مسئلہ لے آتا نہ ہو جڑا ایسا ذاتی کم واسطے استعمال کرنے ہیں او چل وہی مطلب ایسا حل چلا لینے ہیں، پانی پلا لینے ہیں، کنویں تو پانی کھچ لینے ہیں، اپنے ذاتی استعمال لینے ہیں، یا بس اللہ واسطے وقف کرنی ہے. انہوں نے کہا چلو امت جڑی کرو ٹھیک ہے پر ہون اوہ لبو جڑی ذاتی کم واسطے استعمال نہ کی تھی. ٹھیک ہے بھائی وقت گئے والا گئے. او جی حضرت مسئلہ بن گیا جی. ایسا جی رنگ نہیں پوچھ سکتے. رنگ کیوں جی ہوں؟ اچھا عیب ہی نہیں پوچھا، کوئی عیب شیب وہ قربانی تک موقع تک پوچھ دینا سی حضرت ادھا تھے کٹے ہو چل وہی دو انگل جیتی کان چیریا ہویا سی یہ چل وہی وہ بھئی یہ تا ٹھیک پر تھوڑی جئی جلے اٹھے نہ لنگا کے ٹول دیئے یہ لگ وہی پوچھ دینا وہ واللہ سی اثر رنگ تے عیب تا نہیں پوچھ سکے. خیر وہ بھی دس دیتا ٹھیک ہے بھئی. ہون جڑی گل تو میں سمجھاون لگا او گل بڑی پتے دی ہے. اللہ ایویں چا انہاں نو آکھیا نبی نو بھئی فلانا قاتل ہے دس سکدا ہے نبی موجود ہے اللہ وہی چکر ہے وہی تا آندی ہوندی ہے موسیٰ علیہ السلام کو نبی موجود ہے او موجود ہے نا تے آونجیا وہی پر وہی آگے دی تو بنی اسرائیل ایڈی اوتری قوم میں انہیں آکھنا بھی تو انہاں رل گیا. ایک قوم سامنے اللہ دا نبی لے گیا
اللہ ہم کلام ہو رہے ہیں، تورات آ رہی ہے تختیہ دی شکل دے اندر، اے اتھے کھلو کیا کھڑ لگے جی اسا تا نہیں مننا حتی نر اللہ جہرا، سانو اللہ وکھا دیدار کرا پیچھے من حسان اینی شہد کتاب دے نزول دے پھر نہیں نہ مننا انہیں آکھڑا بے موسیٰ علیہ السلام کو ڈرا گئے، اللہ فرمائے ٹھیک تے اگلی گل اے ہے اللہ اس نو بلوا سکدا ہی کہ نہیں بلوا سکدا، بلوا سکدا ہی نا او موئے نو جے اللہ کھجور دے درخت سکے نو بلوا سکدا ہے تے موئے بنی اسرائیل نو بھی، پر اللہ موئے نو نہیں بلوایا، مردے نو پتہ کیوں نہیں بلوایا؟ یہ 15ویں صدی دے مولانا واسطے، قرآن سارے واسطے چلنا ہے نا بھئی اللہ اس ویلے موئے نو بلوا چھڑیندا تے انہیں پتہ کیا کیا انہیں آکھڑا بادشاہ او بنی اسرائیلی مویا بلیندا پیا تے ساڈے موئے نہیں بلیندا ہے؟ اللہ فرمائے نہیں میں اس قانون دی ایڈی حفاظت کیتی ہے، میں نو اپنی گواہی واسطے بھی ضرورت پئی ہے تے میں پہلے جوایا ہے بعد وچ بلوایا ہے، حالانکہ میں موئے نو بلوا سکتا ہے لیکن کیوں نہیں بلوایا؟ اللہ اپنے قانون دی حفاظت کیتی ہے بھئی کوئی اینج نہ آکھے جو مویا بلیندا ہوتا ہے، پر اتھے تو بلیندا کہ نہیں بلیندا، ساڈے پاسے بڑے بلیندا ہیں، ہاں کمال ایڈے چلا دیں حویلی درخت وینن کوئی ادھی راتی بغیر کپڑے سویرے پتہ لگ دے حضرت صاحب دے دو پسل کے کائی نہیں، بازو ٹوٹا ہویا ہے، پٹیاں بدیاں تے پہنچ گئے مرید کو، ایک میری میں بیٹھا مجھے کو پہنچ گیا، اسا کہا مرید آ، اسا کہا کی اسا کہا آیا، اسا کہا وقت کی ہویا، اسا کہا میرا پسلہ بن سکتا، میری کانڈ چھلی پئی ساری رات گست پئی، میں نو آدھا ہی انہوں آپ پچا کیسے دے تے کمال ہے وال ایڈا حضرت کنوالڈ ایڈا کر لینا تے خاصا میں اکھائے انشاءاللہ ابا کھانا پہ تو صحیح ہے سمجھائے کھاونا میں خیر بارا او دا کیا مرید آیا آگ میں اکھائے تو انہوں جواب نہ امام دے سا جل سامنے آیا میں نے بیٹھا سو جھٹکا دا بڑا لگا بھئی ایک کیا بڑھے ایک ہی تھویا بیٹھا ہے اور ماں کہ حضرت صاحب تو میں نے ایک سوال دے جواب دے کہ جی میں کہ آیا جو اندر کپڑے کوئی نہ رکھے جی کوئی نہ لمن آیا میں کہ تو مولوی ہے عالم بندہ ہے اللہ دے بندے آ میں یہ دستوا دے گھر پردے شردد انتظام کئی نہیں ہوگا وہ کہ کیا مطلب میں کہ جنہ کپڑا کانی تو علی حویلی رکھ لینے کدھی اپنی حویلی جاوے تو بادشاہ کپڑے پا کے آگے تو جیل کپڑے کھولو تو علی حویلی تک لیندے تو علی گھر کوئی پردے انتظام نہیں عجیب مسئلہ بھئی وہ آیا جی کپڑے کوئی نہیں لبنا اللہ فرماندہ ہے میں اتھا ہی سمجھا دیتا ہے میں نے اپنی گواہی واسطے بلوامنا پڑھوے تو پہلے جندہ کرنا بعد کیوں جو موریا نہ بلیندا ہے کہ نہ سنو آئے اللہ پاک فرماندے میں وہی چکر اپنے پیغمبر بطر دے فاوے کلام تے میں دس دے وہاں پر بنی اسرائیل مننا کوئی نہ تے میں مویا نو بھی بلوا سکدامی پر میں قانون دی حفاظت فرمائی میں انہوں تا نہیں بلوایا نا جو پہلے جیوایا ہے تے بعد دلر بلوایا ہے ہون میں فرمایا تیاری ہو گئی ساری جی ہو گئی ہون ایدہ ٹکڑا لاؤنا اس میت نال اللہ فرما دے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا اور ٹکڑا لیندے گئے تے ول اوٹھی کے کھلو رہا تے ول اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی اودے کولو سوال کیتا میں دس گواہی تیرے سر تے جے اس محفل دے اندر تیرا قاتل موجود ہے تب بول کے دس او دے دایا سچے کھبے اگے تے جڑا ہے نا قاتل ان کا بتیجا کھڑو تا پاسے نال حال حال گندی کھلا ہے بندے دوے نو پکڑے کھڑے بھئی میرا قاتل تا ایک نہیں او نظر بویندے بویندے این جو ویکھا سامنے آئی او وکا ایو تو کھلوتا میرا ایو ہی نہیں اللہ فرماتے کذالک یحیی اللہ
موتا والا اللہ فرماندے اے ویکھ لو انہاں کرتوت کے کیتا ہے قتل آپ کیتا ہے الزام بیت لایا ہے اللہ فرماندا ہے انہاں دے کرتوت ہوندے رہے کرتوت کریندے آئے سٹیندے بنا دے سفے تے آئے تے ول انہاں ایک اور کم کیتا اللہ فرماندا ہے میں انہاں نوں آکھیا چلو ہن تساں شہر دے راج دے دان دے قابل کوئی نہیں تساں بڑیاں قتل و غارتاں کر لئیاں سارا کچھ کر لئیاں اس دریا تے سمندر دے نال جا کے آباد کرنا ہے تساں اپنی بستی نو پر ایک گل میری یاد رکھنا ہے تواڈے واسطے اجازت ہے جویں مرضی میں کھاؤ پیو لیکن جڑا ہفتے دا دن ہے تواڈا عبادت دا دن ہے اس دن تساں شکار کرنا انہاں کہا ٹھیک ہے اللہ امتحان دیندا ہے جلے ہفتے لی جمار باویں نہ دریا دی مانتے ہائے بادشاہ ڈمبرے وڈے وڈے چھلانگا دادا فٹ دیا اوتے وتل دند کل کا ہے آج ہفتہ نہ ہوگا نا تے تیرے کو پوچھ لا اللہ فرماتا ہے اخیر انہوں پتہ کیا کیتا انہوں نے آکھا بھئی اینج کام نہیں بندا انہوں نال بنا لے تالاب اگے پیچھے انہوں نے پھاد کے ہفتے علی جمار انہوں نے حقیل کے ڈھک دیتا تے اگا پیچھے پکڑیا اللہ فرماتا ہے اے میرا حکم انہوں نے کتا بدلی کھاکھا انہی ہور جمار ہے صرف بلیکہ دے کے ڈھکے آئے تے میں تو کیا عذاب بھیجا فقلنا لهم كونوا قردة ہن اتنا حکم بدلی کیتا انہاں دا اے حال ہویا تے جڑا شریعت پوری بدلی کیتی کھلا ہو گئے اے وجہ بنی ہے میری آل حدیث عمر دی تے بہرحال انشاءاللہ پھر صحیح زندگی رہی تے علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں تے میں ہی بڑا لمبا سفر کرنا ہے دعا ہے جو کچھ سنے سنائے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے قبول و منظور فرمائے